بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سفیان ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں نئی ایک خبر کے ساتھ میں پیش ہوا ہوں کہ بہت ہی دلچسپ اور خبر کے ساتھ میں بات شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ 10 روپے کی بھیک سے نئی کرولا، پاکستانی بھکاری کا دعویٰ توجہ کا مرکز۔ پاکستان میں ایک بھکاری نے لوگوں سے ملنے والے 10 روپے جمع کر کے نئی ٹویوٹا کرولا خرید لی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ وائرل انٹرویو میں بھکاری نے بتایا کہ اس نے وقت کے ساتھ لوگوں کی جانب سے دیے گئے 10 روپے بچائے اور انہی بچتوں سے انہیں نئی گاڑی خریدنے میں کامیاب ہوا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جن لوگوں نے مجھے 10 روپے دیے میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کچھ افراد نے اسے محنت، صبر اور بچت کی مثال قرار دیا، جبکہ بعض صارفین نے اس دعوے کی حقیقت پر سوالات بھی اٹھائے۔ سوشل میڈیا پر کئی صارفین نے اس موقع پر پیشہ ورانہ گداگری کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ خیرات اور عطیات صرف مستحق افراد تک پہنچنے چاہیے اور انہیں تعلیم، صحت اور دیگر سماجی فلاح کے منصوبوں پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ ناقدین کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی جانب سے دی جانے والی امداد حقیقی مستحق افراد، یتیموں، بیواؤں، معذور افراد، کم آمدنی والے خاندانوں اور مستند فلاحی اداروں تک پہنچنی چاہیے۔ ان کے مطابق اگر خیرات کو تعلیم، صحت، بھوک کے خاتمے اور دیگر سماجی بہبود کے منصوبوں پر خرچ کیا جائے تو اس کی زیادہ مثبت اور دیر پا نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم اس وائرل ویڈیو یا اس میں کیے گئے دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی، اس لیے اس کی حقیقت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں ٹک ٹاک پر ٹیلر سوئفٹ سے زیادہ مقبول ہوں، ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک پر میں ٹیلر سوئفٹ سے زیادہ مقبول ہوں۔ ٹک ٹاک پر میرے سب سے زیادہ فالورز ہیں، لیکن صدر ٹرمپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ حقیقت کے برعکس نکلا۔ میڈیا کے مطابق صدر کا کہنا تھا کہ وہ سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ فالورز والی بااثر شخصیت ہیں اور عالمی شہرت یافتہ پاپ گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ بھی فالورز کی دوڑ میں ان سے بہت پیچھے ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا بریفنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 2 روز قبل جاری ہونے والے نئے اعداد و شمار کے مطابق وہ ٹک ٹاک پر پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ ٹیلر سوئفٹ 11ویں نمبر پر ہیں، یعنی وہ ٹیلر سوئفٹ سے آگے نکل چکے ہیں۔ وہ ٹیلر سوئفٹ سے بہت بڑے مارجن سے آگے ہیں، لیکن عوامی سطح پر دستیاب ڈیٹا سے صدر ٹرمپ کے دعوے کی تصدیق غلط ثابت ہوئی۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے سرکاری ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے فالورز کی تعداد تقریباً 1.66 کروڑ یعنی 16.6 ملین ہے اور ان کی ویڈیوز کو 12.18 کروڑ لائکس ملے ہیں، جبکہ گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے ٹک ٹاک فالورز کی تعداد تقریباً 3.35 کروڑ 33.5 ملین ہے اور ان کی ویڈیوز کے لائکس 27 کروڑ 40 لاکھ سے زائد ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ حقیقت کے برعکس نکلا ہے۔ مزید برآں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ میں ایران کی
ٹارگٹ کلنگ کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہوں۔ ترکیہ میں نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر ٹرمپ سے سوال پوچھا گیا کہ وہ نیٹو اجلاس سے واپسی کے لیے قطر کی جانب سے تحفے میں دیا گیا نیا صدارتی طیارہ کیوں استعمال نہیں کر رہی؟ کیا طیارہ تبدیل کرنے کا فیصلہ ایران سے متعلق سیکیورٹی خدشات اور ممکنہ قاتلانہ حملے کے خطرے سے جڑا ہوا ہی؟ صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میں قطر کی جانب سے تحفے میں دیے گئے بوئنگ طیارے کے ذریعے امریکہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اس کی ایک وجہ سیکیورٹی خدشات ہے۔ آزاد کشمیر سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھیجے گئے خط نے صورتحال تبدیل کی، ثالث کا تقرر۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاک فوج کے سربراہ چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خط لکھ کر جموں کشمیر کے موجودہ حالات پر گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔ 13 جولائی 2026 کو لکھے گئے اس خط میں کمیٹی نے 5 جون سے علاقے میں جاری بدترین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے عوام کی مشکلات کو اجاگر کر دیا گیا۔ کمیٹی نے خط میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس اقدام کا شکریہ ادا کیا جس میں سید قمر رضا شاہ کو کشمیر کے سنگین حالات پر نمائندہ خصوصی مقرر کیا گیا۔ سید قمر رضا شاہ اور اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے کمیٹی نے خط میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس اقدام کا شکریہ ادا کیا جس میں سید قمر رضا شاہ قمر رضا شاہ کو کشمیر کے سنگین حالات پر نمائندہ خصوصی مقرر کیا گیا۔ سید قمر شاہ اوورسیز پاکستانز فاؤنڈیشن کے چیئرمین بورڈ آف گورنرز ہیں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے جانے جاتے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ کشمیری عوام اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، تاہم کچھ عناصر پاکستان اور کشمیر میں دونوں قوموں کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کمیٹی نے سید قمر رضا شاہ کی طرف سے کشمیری عوام کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے ثالثی کی کوشش کو خوش آئندہ اور نیک شگون قرار دیا گیا۔ کمیٹی نے امید ظاہر کی ہے کہ مطالبات کے حوالے سے طے پانے والے تمام معاملات پر عمل درآمد ہوگا اور یہ مثبت اقدام مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ دریں اثنا ایکشن کمیٹی کے کور ممبر سردار عمر نذیر کشمیری کی طرف سے سید قمر شاہ کو مراسلہ بھیجا گیا ہے کہ مراسلے میں کہا گیا کہ آزاد کشمیر کی عوام 5 جون سے بدترین حالات کا شکار ہیں۔ چند پاکستان اور کشمیر دشمن عناصر نے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان نفرت کے بیج بوئے۔ کشمیری عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کشمیر کے سنگین حالات پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو نمائندہ خصوصی مقرر کیا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کی مشکور ہے۔ سردار عمر نذیر نے سید قمر رضا کو خط میں مزید کہا ہے کہ آپ کی طرف سے ثالثی نیک شگون ہے۔ عدالت نے JUI رہنما فرخ کھوکھر کو عمر قید کی سزا کیوں سنائی؟ راولپنڈی کے ایک مقامی عدالت نے تقریباً 4 سال تک جاری رہنے والے ہائی پروفائل مجاہد قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے جمعیت علمائے اسلام کے رہنما فرخ امتیاز کھوکھر سمیت 3 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے استغاثہ کے پیش کردہ شواہد، فارنزک رپورٹس، ڈیجیٹل ریکارڈ اور گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر فیصلہ سنایا، جبکہ ایک ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ فیصلے کے بعد فرخ کھوکھر کو
فیصلے کے بعد فرق کھوکھر کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ان کے وکلاء نے ہائی کورٹ میں اپیل دائرہ کرنے کا اعلان کیا ہے کہ یہ مقدمہ نہ صرف راولپنڈی کے اہم فوجداری مقدمات میں شمار ہوتا رہا بلکہ اس نے سیاسی، قانونی اور سماجی حلقوں میں بھی غیر معمولی توجہ حاصل کی۔ راولپنڈی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز عدالت نے ماجستی قتل کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے رہنما فرق امتیاز کھوکھر، امیر حمزہ اور حیدر علی عرف علی جوگی کو قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی، جبکہ شریک ملزم وسیم کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ فرق امتیاز کھوکھر کا تعلق راولپنڈی اور اسلام آباد کے معروف کھوکھر خاندان سے ہے، جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ رہا۔ بعد ازاں انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی۔ وہ سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ سماجی اور فلاحی کاموں میں بھی متحرک رہے اور سوشل میڈیا پر بھی خاصی مقبولیت رکھتے ہیں، تاہم ان کا نام ماضی میں بھی مختلف مقدمات میں سامنے آ رہا ہے، جن میں بعض مقدمات میں انہیں ریلیف ملا جبکہ بعض معاملات عدالتوں میں زیر سماعت رہے۔ ماجستی قتل کیس کا یہ فیصلہ ان کے سیاسی اور قانونی مستقبل کے لیے ایک اہم موڑ تصور کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ اس مقدمے کا حتمی قانونی انجام اب اعلیٰ عدالتوں میں اپیلوں کے بعد ہی سامنے آئے گا۔